بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن بلوچستان میں ریلوے اسٹیشن پر کسی بدبخت نے، ملک دشمن، عوام دشمن، انسان دشمن نے خود کش حملہ کیا ہے، جس سے 30 سے زائد جانیں چلی گئی، لوگ موت کے آغوش میں چلے گئے اور 70 سے زائد زخمی ہیں، کوئی سیریس ہیں اور کچھ نارمل جو ہے زخمی ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر انسان سوچے، خاص کر کے جو کرسیوں پر برآں جمع لوگ ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، ادارے جن کے ماتحت ہیں، اور جو لوگوں کی جان اور مال کے محافظ ہیں، انہیں اس بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسلمان کا خون ہے، مسلمان کا خون جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ مسلمان کا خون جو ہے قیمتی اور احترام اور قدر منزلت والا قرار دیا ہے۔ لہذا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ان کے ورثاء کے لیے تو ہے، اور باقی مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے اہل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، کوئی بخار ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، فرمایا تمام مسلمان جو ہے جسد واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، بخار ہو جائے، تو فرمایا پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہے، اگر کوئی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، مشرق کے ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو پورے مسلمان، یعنی اگر 1.5 ارب ہے یا اس سے کم و بیش ہے، پورے مسلمان جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا خون جو ہے کتنا قیمتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کرسیوں پر برآں جمع لوگ جو ہے، جو عام فیصلے کرتے ہیں، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، وہ مسلمانوں کے خون کو اہمیت نہیں دیتے، خاص کر کے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چند دن پہلے، تھوڑے دن پہلے جو ہے، کراچی میں کسی سیکورٹی ادارے والے شخص نے، سیکورٹی گارڈ نے، چائنا کے 2-4 لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہیں زخمی کر دیا۔ واضح ہے اس کا یہ عمل جو ہے یقیناً ناپسندیدہ تھا، غلط کام تھا، غیر شرعی عمل تھا، کیونکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کی جان کی حفاظت، ان کی مال کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت حاکم وقت کے ذمہ ہوتی ہے۔ لہذا اس کا یہ قدم جو ہے غلط تھا، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا، کیونکہ ہر انسان کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، واضح ہے وہی انتظامی معاملات کو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب سے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی ہوتی ہے، سب فیصلے اسی نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو چائنا کا جو سفارت خانہ ہے وہاں چلے گئے اور اس بات کا اظہار کیا، اس تکلیف کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ بھی عہد و پیمان کر کے آئے کہ جو چائنا کے رہنے والے لوگ ہم ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح وزیر داخلہ بھی چلے گئے اور دیگر بہت سارے جو عہدوں پر برآں جمع لوگ ہیں وہاں گئے اور اس افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اس صدمے کو جو ہے بیان کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے جو پاکستانی ہیں، جو اس
ملک کے شہری ہیں اور مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، اس ملک کے شہری بھی ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، ایک دو نہیں درجنوں میں سینکڑوں میں جانیں چلی جاتی ہیں، اور پھر حکومت نمائندوں میں سے، حکومت کے جو نمائندے ان میں سے کوئی شخص بھی وہاں جا کر کے اس طرح کے کا اظہار نہیں کرتا، افسوس کا اظہار نہیں کرتا، اور پھر اسی طرح جانیں چلی جاتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بتانا یہ ہے کہ یقیناً وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کی جان اور مال جو ہے اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر عام مسلمان جو ہے وہ مارا جائے، وہ شہید ہو جائے، وہ قتل ہو جائے، تو اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک کہا گیا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، فرمایا کہ جو شخص کسی ایک شخص کو بھی قتل کر دے ناحق طریقے سے تو وہ ایک فرد کا قاتل نہیں ہوتا بلکہ پورے نو انسانی کا قاتل ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بار اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو پھر ایک قتل کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عام جان کا ذکر ہے، اور مسلمان کی جان جو ہے وہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ عام آدمی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کی جان اور مال کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ جو عمرہ طبقہ ہے، اشرفیہ طبقہ ہے، خاص کر کے جو بحر کے رہنے والے لوگ جو یہاں کر کے رہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں، ان کی ہمارے ہاں بہت زیادہ فکر کی جاتی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگرچہ وہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے شہری ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت نے جو ہے کسی کا مال جو ہے وہ چوری کر لیا اور پھر انکار کیا دینے کے لیے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو واضح ہے ان کی بے عزتی تھی، خاندان کی بھی عزت، قبیلے کی بھی عزتی۔ تو ان میں جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب تھے، انہیں جو ہے سفارشی بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور جو ہے ناراضگی سے پیلا ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم سے پہلے قومیں جو ہے اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اگر ان کا کوئی بڑا آدمی جرم کرتا، گناہ کرتا، قتل کرتا، جو بھی کسی بھی جرم کا مرتکب ہوتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اسے کچھ بھی نہ کہا جاتا، لیکن اگر کمزور اور غریب آدمی جو ہے جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی جرم کا ارتکاب کرے گی، چوری کرے گی، تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس طرح امیر کا خون جو ہے قیمتی ہے، اسی طرح غریب کا خون بھی قیمتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر جو ہے کوئی نئی مخلوق ہے، وہ آسمانوں سے آیا ہے، یا جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کر کے پیدا ہوا ہے، اس کے زیادہ حقوق ہیں، اس کے ہاتھ جو ہے سونے کے ہیں، اس کے پاؤں سونے کے ہیں، اور غریب جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ زمین پر رینگنے والا جو ہے ایک کیڑا مکوڑا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، فکر کرنی چاہیے ہر ایک کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ محض جو ہے بیان جاری کر دیا کہ بس افسوس ہوا، اور جو قاتل ہیں یا جو مجرم ہیں ان کا ہم پیچھا کریں گے،
انہیں صرف پھانسی سے مٹا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر اسی طرح سلسلہ جو ہے چلتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ باقاعدگی سے جس طرح کے چائنا کے رہنے والے لوگوں کی فکر ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اس سے بڑھ کر کے یہاں کے رہنے والے جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہم کافی دنوں سے یہ آوازیں سن رہے ہیں، اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے یقیناً حقوق ہے جو اسلام نے دیے ہیں، وہ دینے ہیں، ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مسلمان کے بھی تو حقوق ہیں، مسلمانوں کو جو ہے کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ تو فکر کرنی چاہیے ہم میں سے، خاص کر کے ان لوگوں کو جو بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، یہ نہ ہو کہ بند کمرے بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں اور مسلمانوں کی جانیں جو ہیں جاتی رہیں۔ مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو جو ہے اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب چیزیں کھول کر کے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔